کہ اللہ نے آپ کو زمین سے آسمان پر بلایا اور آپ کو معراج کا سفر کروایا۔ روایات کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ معراج کا سفر کب ہوا تھا، تو اس میں اہل تاریخ، اہل سیر کی بہت ساری آراء ہیں۔ ظاہر ہے جو بھی تاریخی واقعہ ہوتا ہے اس میں مختلف محققین کی اپنی اپنی آراء ہوتی ہیں، تو اس تاریخ کے بارے میں بھی مختلف سیرت نگاروں کی اپنی رائے ہے۔ سال میں بھی اختلاف ہے، کچھ حضرات کے ہاں یہ 11 نبوی کو ہوا تھا، کچھ حضرات کے ہاں نبوت سے 1 سال پہلے تھا، کچھ حضرات کے ہاں اس سے بھی پہلے کسی سال ہوا تھا، تو سال میں ایک بڑا اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے مہینے میں بھی اختلاف ہے، دن میں بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر جو معروف بات ہے وہ یہی ہے کہ 27 رجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تاریخ ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کی طرف گئے تھے، اور یہ سفر چونکہ رات کو ہوا تھا تو اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر جو سفر فرمایا تھا اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر ملأ اعلیٰ تک، 7 آسمانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا اسے معراج کہا جاتا ہے۔ سفر کا پہلا حصہ یعنی مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک، یہ قرآن کریم میں وضاحت صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات۔ یہ سفر اتنے عجائبات پر مشتمل تھا کہ اللہ نے اس سفر کے آغاز سے پہلے، اس سفر کے بیان کے آغاز سے پہلے اپنی صفت بیان فرمائی، سبحان، کہ کتنا پاک ہے وہ، کتنی بلندیوں کا مالک ہے۔ یعنی جو رب اتنی طاقتیں رکھتا ہے، اتنا اقتدار رکھتا ہے کہ وہ اپنے حبیب بندے کو چند لمحات سے بھی کم وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جا سکتا ہے، تو وہ رب کتنی بلندیوں کا مالک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی نشانیاں ذکر کی ہیں، لیکن یہ جو معراج کا سفر ہے اس کی نشانیوں کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی صفت سبحان ذکر کی کہ پاک ہے وہ رب۔ یعنی کسی کو شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو رب یہ سفر کروا رہا ہے، جس رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا ہے، وہ رب تمام تر پاکیوں کا مرجع ہے، تمام تر پاکیوں اور تقدیسات اور ہر قسم کے اقتدار اور قدرتوں کا مالک ہے، تو وہ ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، الذی سبحان الذی اسری بعبدہ، جو راتوں رات، جس نے رات کو سفر کروایا اپنے بندے کو۔ اللہ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو ذکر فرمایا، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یعنی یہاں اللہ نے صفت عبدیت کا ذکر اس لیے فرمایا، محققین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت رسالت ہے اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ یعنی رسالت کا تعلق اوپر سے نیچے کے ساتھ ہے کہ اوپر سے پیغامات وصول کر کے نیچے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور عبدیت کا تعلق یہ نیچے سے اوپر کی جانب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ سفر بھی نیچے سے اوپر کی جانب ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے چھوٹے سے حصے میں کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی۔ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی کی تعریف ہے، یعنی اس کے ماحول کی تعریف ہے، اس کے گرد و پیش کا تعارف ہے کہ مسجد اقصی کہاں پر ہے۔ تو فرمایا کہ اس علاقے میں ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ سرزمین شام، سرزمین فلسطین، یہ بابرکت سرزمین ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بابرکت کہا۔ تو فرمایا کہ وہ مسجد اقصی جو سرزمین مبارکہ میں ہے، اللہ اپنے حبیب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر وہاں تک لے گئے۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہے کہ اللہ پیغمبروں کو نشانیاں دکھاتا ہے۔
جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان اور یہ تمام تر جو نشانیاں ہیں یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تو یہ نشانیاں اللہ پیغمبروں کو دکھاتا ہے، اور ان کی حکمت یہ ہوتی ہے، ان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب بندے، یہ مقدس بندے حضرات انبیاء علیہ السلام، ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کا شرح صدر، ان کی جو ایک روحانی طاقت ہے وہ اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ رسالت کے راستے میں ہر مشکل سے مشکل گھڑی کو، ہر بڑی آزمائش کو ہنسی خوشی برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کو نشانیاں دکھاتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں کیا ہے۔ تو یہاں بھی مذکور ہے کہ تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس سفر میں شروع سے لے کے آخر تک نشانیاں ہی نشانیاں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ تو یہ سفر کا پہلا حصہ ہے۔ اور ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ یہ سفر معراج کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد مع روح فرمایا، یعنی اسی جسم مبارک کے ساتھ، جسم اور روح مبارک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا ہے۔ یہ محض خواب نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب میں تھا۔ اگر یہ صرف خواب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قدر اہتمام سے ذکر نہ کرتا، کیونکہ جسم اور روح کے ساتھ اس کائنات کی حدود سے نکل کر آسمانوں میں جانا، ملائے اعلیٰ میں پہنچنا، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے بنسبت اس کے کہ کوئی خواب میں یہ ساری سیر کرے۔ تو چونکہ جسم مع روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا گیا، اس وجہ سے یہ آپ کے معجزات میں بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کیا ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک سے زائد مرتبہ معراج کروایا، یعنی یہ سفر ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ یہ سفر ایک مرتبہ ہوا ہے، اور 2 یا 3 مرتبہ خواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروائی ہے اور یہ سفر کروایا ہے۔ قرآن کریم میں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جسم اور روح مبارکہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سفر کروایا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو سفر کا جو پہلا حصہ ہے اس کا ذکر تو اس آیت میں ہے، وضاحت کے ساتھ، یعنی کھلے الفاظ کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، چند لمحات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا۔ جہاں تک تعلق ہے دوسرے سفر کا، سفر کے دوسرے حصے کا، یعنی معراج کا، یہ تو اسراء ہوا نا، اور جو معراج ہے تو اس کا ذکر قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، اشارے کنائے میں، یعنی اس کے آیات کے مفہوم کا ایک حصہ ہے۔ سورۃ النجم کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کی 2 تفاسیر کی جاتی ہیں، 2 طرح کے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ایک مفہوم اس کا وہ بیان کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا مسجد اقصی سے لے کر بارگاہ الہی تک، تو اس کا ذکر ہے، تو وہاں ضمنی طور پہ اس کا ذکر ہے۔ لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ روایات مروی ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے اپنے اس پورے سفر کو بیان فرمایا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے جو مسجد اقصی سے لے کر بیت اللہ تک سفر ہوا ہے، بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ اسراء کہلاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ۔ سفر کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، وہ معراج کہلاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں تو ضمنی طور پر ہے لیکن احادیث میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ اب جو بھی روایات اس باب میں مذکور ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی چچزاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، اتنے میں چھت پھٹی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر حتیم تشریف لے گئے، حتیم چلے گئے۔ حتیم میں جا کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرام فرمانے لگے، تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے آپ علیہ السلام کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس کو چاک کیا، یعنی سینہ اقدس کی سرجری کی 2 حصوں میں اسے تقسیم کیا،
اور آپ کے قلب اتھر کو نکالا اور جنت سے ایک پلیٹ میں وہ اپنے ساتھ کچھ برف لے کر آئے تھے، تو اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کے ساتھ انہوں نے کوئی عمل کیا، دوبارہ قلب اتھر واپس رکھا اور آپ کی سینہ مبارک کو پھر درست کر دیا۔ اس عمل کو سیرت کے اصطلاح میں شق صدر کہتے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے واقف ہوں گے کہ یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے بچپن میں جب آپ اماں حلیمہ کے ہاں تھے، دوسری مرتبہ آپ کے لڑکپن میں، تیسری مرتبہ آپ کی جوانی کے وقت، اور تیسری مرتبہ آپ کی نبوت کے وقت، اور چوتھی مرتبہ سفر معراج کے وقت۔ تو یہ 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں جن کے بیان کا یہ وقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سواری پیش کی گئی جسے براق کہتے ہیں۔ یہ جنت کی سواری تھی، انسانوں نے نہ کبھی پہلے دیکھی ہے نہ کبھی آئندہ دیکھیں گے۔ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ سواری کیسے تھی، تو فرمایا کہ وہ گدھے سے تھوڑی سی بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب مجھے اور آپ کو کوئی ایسی چیز سمجھائی جائے گی جو ہم نے کبھی دیکھی نہ ہو، تو مثال کے طور پر وہ چیزیں ذکر کی جائیں گی جو ہم نے دیکھی ہیں۔ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان کی مثال دے کر ہمیں کہا جائے گا کہ وہ اس جیسی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ اس جیسی تو نہیں ہوتی، وہ تو بہت منفرد اور مختلف ہے، لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا کچھ علم ہی نہیں ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے پھر ہمارے علم کے مطابق مثال دی جاتی۔ تو مثال دی گئی کہ جیسے گدھا اور خچر آپ لوگوں نے دیکھا ہے، تو گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا، یعنی اتنا اس کا سائز تھا، اس کا حجم تھا براق۔ اور اس کی رفتار کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہاں انسانوں کی نگاہ کی حد ہے وہاں اس کا اگلا قدم بڑھتا تھا۔ اب یہ بھی اس کے تیز رفتاری کا بیان ہے، ممکن ہے کہ اس کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن اس زمانے میں انسان کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت تو انسان روشنی کی رفتار سے واقف نہیں تھا کہ اسے مثال دی جاتی کہ جتنی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے۔ انسان کا علم اتنا ہی تھا کہ وہ دیکھتا تھا کہ میری نگاہ وہاں تک پہنچ رہی ہے، نہ دوربین تھی نہ کیمرہ تھا۔ تو اسے پھر سمجھایا گیا کہ بھائی صحرا میں تم کھڑے ہوتے ہو تو دور تک تمہاری نگاہ جاتی ہے، تو جہاں تک تمہاری نگاہ کی پہنچ ہے وہاں اس براق کا اگلا قدم بڑھتا تھا، یعنی اس قدر وہ تیز رفتار تھا۔ اب آج کا انسان اس کو روشنی کی رفتار کہہ لے یا جو بھی کہہ لے تو وہ اس کے اپنے علم کا شاہکار ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پر تشریف فرما ہوئے، جبریل امین آپ کے پیچھے بیٹھے، اور یہ سفر شروع ہو گیا۔ سفر شروع ہوا اور ساتھ نشانیوں کا جو بیان ہے، نشانیوں کا اظہار، وہ بھی شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر کے دوران ایک بڑھیا کو دیکھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ جبریل امین نے آپ سے فرمایا کہ اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک بوڑھا تھا، وہ اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ جبریل امین نے عرض کیا اس کی طرف بھی توجہ نہ دیجیے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک مقدس جماعت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہی تھی، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے سلام کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے کہا کہ ان کو جواب دیجیے، ان کی طرف توجہ بھی فرمائیے، سلام کا بھی جواب دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ آگے جا کے پھر جبریل نے وضاحت کی کہ وہ جو پہلے آپ نے بڑھیا دیکھی تھی وہ دنیا تھی۔ یاد رکھیں کہ یہاں اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی جسم نہیں ہے۔ ہمارے اعمال ہیں، ان کا جسم نہیں ہے، گناہ ہے، ان کا جسم نہیں ہے، موت ہے، اس کا جسم نہیں ہے، زندگی کا جسم نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں کا یہاں جسم نہیں ہوتا، عالم امثال میں اللہ کے ہاں ان کا بھی کوئی نہ کوئی جسم ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ یعنی موت کا یہاں کوئی جسم نہیں ہے، لیکن وہاں اس کا جسم ہوگا مینڈھے کی شکل میں، اس کو لا کے ذبح کیا جائے گا، یعنی اعلان کیا جائے گا کہ اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، اب ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ تو دنیا کی ہمارے سامنے کوئی صورت نہیں ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صورت دکھائی گئی ایک بڑھیا کی طرح، اور جبریل نے کہا کہ جتنی یہ بڑھیا ضعیف ہے اور اس کی زندگی کے بظاہر چند دن باقی ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی بھی تھوڑے ہی دن رہ گئے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس لیے میں نے آپ کو روکا کہ اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ دوسرا جو بوڑھا نظر آیا تھا وہ شیطان تھا، اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، تو میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا کہ اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اور تیسری جو مقدس جماعت تھی جو آپ کو سلام کر رہی تھی،
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. وہ آپ کو سلام کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیجیے. اب یہ سفر پورا ہوا، مسجد اقصیٰ آتے ہیں. مسجد اقصیٰ میں جو صخرہ کی مبارک چٹان ہے اس کے ساتھ مختلف انبیاء کے سواری باندھنے کی جگہ تھی. کوئی پتھر تھا، اس میں کوئی سوراخ تھا. تو جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو بھی اسی جگہ باندھا جہاں گزشتہ انبیاء کی سواریاں آ کر کھڑی ہوتی رہی ہیں اور اسی جگہ باندھی جاتی رہی ہیں. وہاں سواری کو کھڑا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد تشریف لے گئے. اب وہاں صف میں حضرات تشریف فرما تھے. حضرات انبیاء علیہ السلام تھے. نماز کا وقت تھا اور ایسا منظر تھا جیسے سب نماز کے لیے تیار ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت جبریل نے آپ کو آگے کیا، آپ مصلی پہ تشریف لائے اور آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. یہ گویا کہ اس بات کا اظہار تھا کہ محمد الرسول اللہ یہ صرف عام انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ یہ انبیاء کے بھی نبی ہیں. یہ امام الانبیاء ہیں، یہ خاتم المرسلین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد پھر انبیاء سے کچھ بات چیت ہوئی اور وہ بات چیت اللہ کی حمد پر مشتمل تھی. ہر پیغمبر نے اپنے انداز سے اللہ کی حمد کو بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انداز سے، حضرت داؤد نے اپنے انداز سے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی تعبیر کے ساتھ اللہ کی حمد کو بیان کی. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی تعریف بیان کی اور اللہ نے آپ پر جو نعمتیں کر رکھی تھی، آپ کو جو امتیازات دے رکھے تھے، ان نعمتوں کا بیان کر کے آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف. جب آپ کے حمدیہ کلمات سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس وجہ سے محمد کو آپ سب پر فضیلت دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ نے ان کو جو انعامات دیے ہیں جن کا انہوں نے ذکر فرمایا، ان امتیازات کی وجہ سے ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت دے رکھی. یہ آپ کے سفر کا پہلا حصہ جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. اب آپ کے سفر کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جب آپ نے آسمانوں پر جانا تھا. اس کے لیے ایک سیڑھی اتاری گئی. مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی براق کو اوپر اٹھایا گیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک سیڑھی اتاری گئی. براق کا کام زمین پہ سفر کروانا تھا. اب جو اوپر خلا میں اوپر کی طرف سفر ہے تو اس کے لیے اللہ نے سیڑھی نازل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر جلوہ افروز ہوئے اور اس نے پلک جھپکنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے آسمان تک پہنچایا. اب آسمانوں کے اپنے دربان ہیں جن کا ذکر ہے احادیث میں. تو جبریل سے دربان نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو جبریل نے بتایا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو دربان نے پوچھا کہ کیا آنے کی اجازت ملی ہے، بلایا گیا ہے؟ تو جبریل نے کہا ہاں بلایا گیا ہے. تو دروازے کھلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب آپ گئے تو حضرت آدم نے ان الفاظ کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. یعنی ایک صالح بیٹے اور صالح پیغمبر کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں طرف چھوٹی چھوٹی بے شمار مخلوقات تھیں. وہ جب دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنس پڑتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے. تو بعد میں بتایا گیا کہ دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنتی ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد میں جنتی ہے وہ سب ان کے دائیں جانب ہے. یہ جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جو جہنمی ہے، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. باپ ہیں، پورے عالم انسانیت کے باپ ہیں. آدمی اپنے ایک بیٹے کی ناکامی برداشت نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام کے تو بے شمار بیٹے ہیں، بے شمار اولاد ہے، تو وہ اہل جہنم پر کڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. وہاں سے دوسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے. دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. وہاں سے تیسرے آسمان پر گئے تو تیسرے آسمان پر ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. چوتھے آسمان پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. جیسے انسانوں کا قبلہ بیت اللہ کہلاتا ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور کہلاتا ہے. اور وہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے، محاذات میں ہے.
یعنی اگر اوپر سے اس کو نیچے نازل کیا جائے تو وہ سیدھا بیت اللہ کے اوپر آئے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لے تو زندگی بھر یعنی قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ فرشتے اتنے کثرت پہ ہے، اللہ کی معصوم اور پاکیزہ مخلوق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد آپ کو اوپر بلند کیا گیا۔ 7ویں آسمان پہ ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرہ کہتے ہیں عربی زبان میں بیری کے درخت، اور منتہا کہتے ہیں آخر کو۔ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سٹیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے اوپر اللہ کی بارگاہ سے جتنے احکام نازل ہوتے ہیں تو سدرۃ المنتہا پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ یہاں سے پھر فرشتے ان کو وصول کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق روئے زمین پر اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا کے پاس آپ تشریف لے گئے، اس کا معائنہ فرمایا، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ جنت تو ہے ہی 7ویں آسمانوں پہ، تو جنت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سیر کروائی، اور مختلف اہل جہنم کا بھی اللہ نے آپ کو معائنہ کروایا۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ جس کے ہونٹ بہت بڑے بڑے ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور وہ آگ کے پتھر اٹھا اٹھا کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ یتیموں کے مال کھانے کے بارے میں کہا گیا نا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ اس طریقے سے آگ کے بڑے بڑے پتھر ڈھیلے اٹھا اٹھا کے منہ میں ڈالیں۔ اسی طرح کسی اور کو دیکھا گیا، ایک اور کو دیکھا آپ نے جس کے سامنے تازہ گوشت پڑا ہوا تھا اور سائڈوں پہ بدبودار خراب گوشت پڑا ہوا تھا، تو وہ لوگ تازہ گوشت کی طرف التفات نہیں کرتے اور بدبودار خراب سڑا ہوا گوشت اٹھا اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں پاکیزہ بیویاں پاکیزہ جوڑے عطا کیے تھے، لیکن یہ ان کو چھوڑ کر ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے، تو اللہ نے یہاں ان کو یہ سزا دی ہوئی۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ جن کا سر کچلا جا رہا تھا، سر کچلا جاتا پھر ٹھیک ہوتا، پھر کچلا جاتا پھر ٹھیک ہوتا۔ تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ اور لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، وہ اٹھ ہی نہیں پا رہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ تو ان تمام لوگوں کا اور یہ جو جہنم کے مناظر آئندہ ہونے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ان کا معائنہ کروایا۔ اسی طرح جنت کے بھی مختلف مناظر آپ نے دیکھے۔ جنت کو آپ نے دیکھا کہ اس کی مٹی بہت خوشبودار ہے اور اس کے گنبد بڑے شاندار ہیں۔ جب آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کو سلام پہنچایا، تو فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور ان سے فرما دیجیے کہ جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، لیکن وہ ہے ایک بیابان، آباد تم نے خود کرنا ہے، اور اس کی آبادی کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی انسان نے اپنی جنت خود آباد کرنی ہے، خود تعمیر کرنی ہے، اپنے لیے وہاں محلات کا انتظام، وہاں باغات کا انتظام، اپنے لیے خوبصورتی کا انتظام انسان خود کرتا ہے اسی روئے زمین پہ یہاں بیٹھ کے۔ جتنی زیادہ عبادات کرے گا اسی قدر اللہ اس کے لیے اس کی جنت کو سجائے گا، ورنہ جنت ایک بیابان ہے۔ جنتی خود اپنی عبادات اور اللہ کی رحمت سے وہاں اپنے لیے انتظام کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مناظر دیکھے، سدرۃ المنتہا سے پھر آپ کو اوپر لے جایا گیا، اور وہاں آپ نے یعنی اس مقام کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے حکم سے تقدیر کے قلم مسلسل لکھنے میں لگے ہوئے، تقدیر یعنی قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی، اور یہ قلم تقدیر کا قلم تھا جو مسلسل اللہ کے حکم کو لکھ رہا تھا، اللہ کے فیصلوں کو لکھ رہا تھا۔ یعنی یہاں سے گویا کہ احکامات لکھے جاتے تھے، نیچے سدرۃ المنتہا پہ آتے تھے، اور وہاں سے پھر فرشتے ان کو وصول کر کے پھر اللہ کے حکم کے مطابق کائنات میں روئے زمین میں نافذ کرتے تھے۔ تو اس مقام تک بھی آپ کو پہنچائے، اور اس کے بعد آپ کی بلندیاں چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا جب جبریل نے عرض کیا کہ اب اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، میری رسائی بس یہاں تک ہے۔ تو وہاں سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخمل کی مسند پر اوپر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا گیا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا
جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب بندے کی جانب وہی بھیجی جو بھی اللہ نے بھیجنی تھی۔ اور اسی موقع پہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں ابتدا میں 50 نمازیں فرض تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے نمازوں کا یہ تحفہ لے کر جب واپس آ رہے تھے اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، تو آپ کی امت اس کتاب نہیں لا سکے گی، 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، تو آپ اللہ کی خدمت میں جائیے، نمازوں میں کمی کروائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے نمازوں میں کمی کروائی، 5 نمازیں کم ہوئیں، 45 ہو گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ اور کم کروائیں۔ اس طریقے سے یہ کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ آپ تشریف لاتے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ یہ اب بھی زیادہ ہے۔ تو جب 5 رہ گئیں تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کم کروا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد مجھے حیا آتی۔ تو جب آپ وہاں سے آگے روانہ ہوئے 5 نمازیں لے کر، تو پیچھے سے آواز آئی غیب سے کہ نمازیں تو 5 ہیں، لیکن میری طرف سے ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ میں نے جو 50 مقرر کر رکھی تھی وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ ایک آدمی 1 نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب 10 کا ملے گا، 5 پڑھے گا تو اس کو ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ذرا تصور کریں، میں اور آپ 5 نمازیں نہیں پڑھتے، اگر نمازیں 50 ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر انسان کیا کرتا؟ یہ بھٹو مرحوم کے زمانے میں ان کے مد مقابل مفتی محمود رحمہ اللہ تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا۔ تو کسی میٹنگ میں بھٹو نے ان سے کہا کہ کاش نمازیں کم نہ ہوتی، تم مولوی لوگ نمازیں ہی پڑھتے رہتے، تمہارے پاس سیاست کا وقت ہی نہ ہوتا، ہر 5 منٹ کے بعد اگلی نماز کا وقت ہوتا، تو کم از کم ہم سیاست کے لیے فارغ ہوتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا کہ نمازیں 5 ہیں لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ 50 کا ملے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اتارا گیا اور پھر دوبارہ مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام مکہ مکرمہ تک کا سفر ہوا، تو راستے میں کئی چیزیں آپ نے دیکھی۔ آپ نے قافلہ دیکھا جو کہ مکہ کی جانب رواں دواں تھا، اس قافلے والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ تلاش کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے۔ اسی طریقے سے قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے، ان کا کچھ پانی رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی نوش فرمایا۔ اور یہی قافلے والوں کے ساتھ جو آپ کا یہ کچھ تعامل ہوا، یعنی بات چیت ہوئی، یہی بعد میں اہل مکہ کے اوپر حجت بھی بنا، جس کا ذکر میں آگے جا کے کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو یہ سارا سفر اس طریقے سے ہوا تھا کہ روئے زمین پر ابھی ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، وقت رکا ہوا تھا۔ جہاں سے آپ تشریف لے گئے تھے وہ کواڑ ابھی ہل رہے تھے، یعنی اسی طریقے سے صورتحال تھی جو آپ کے جانے سے پہلے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی اللہ کی جانب سے نشانیاں آپ کو عطا ہوتی تو آپ اہل مکہ میں اس کا اعلان فرماتے۔ اب یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ تو اگلے دن جب اہل مکہ مسجد حرام میں بیٹھے تھے، ان کی مجلسیں لگی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کا ان کے سامنے اعلان فرمایا۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ اس کو وہی قبول کر سکتا تھا جس کو اللہ نے مضبوط ایمان سے نوازا ہوا۔ قریش کو تو ایک موقع ہاتھ آ گیا افواہیں اڑانے کا۔ قریش تو ایک طرف رہے، کئی ایسے مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، اس واقعے کو سن کر وہ بھی ڈگمگا گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں یہ سارا سفر ہو۔ سردار کہنے لگے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ آپ مسجد اقصیٰ تک گئے راتوں رات، ہم جب جاتے ہیں تو پورا مہینہ اونٹوں کو تھکا دیتے ہیں، یعنی اونٹ ہمیں لے کے پورا مہینہ سفر کرتے ہیں، پھر جا کے ہم پہنچتے ہیں، پھر 1 مہینہ کا سفر کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر وہاں سے اوپر بھی گیا۔ تو اس طریقے سے چہمگوئیاں شروع ہو گئی، اور یہ چہمگوئیاں بڑھتے بڑھتے یہ ابو بکر صدیق تک پہنچ گئی۔ ان کے پاس لوگ گئے اور جا کر کہنے لگے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ آج موقع ہے کہ ہم ابو بکر کو لاجواب کریں گے کہ اس واقعے کی وہ کیسے دفاع کرے۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر کہا کہ لو تمہارے صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں۔ پوچھا کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں سے آسمانوں پر گئے، تو کیا اس کو بھی مانو گے؟ ابو بکر نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو ابو بکر مانتا ہے،
اور پھر انہوں نے کہا کہ ابو بکر تو اس سے بھی بڑی چیزیں مانتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمانوں سے وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، ابو بکر اس کو مانتا ہے، تو اب وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو یہ اگر وہ فرما رہے ہیں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کیا تھا۔ یعنی اس ماحول میں جب ہر طرف افواہوں کا بازار گرم تھا اور ابو بکر صدیق نے فوری آپ کی تصدیق فرمائی، اہل مکہ کے منہ بند کیے، تو بارگاہ نبوت سے ان کو صدیق کا خطاب عطا ہوا۔ اب جب یہ چیمگوئیاں بڑھنا شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، تو ہم پوچھیں گے کہ مسجد کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں تھے اس سے پہلے، اور عرب جانتے تھے کہ ان کا کبھی فلسطین کا سفر نہیں ہوا۔ شام آپ تشریف لے گئے تھے تجارتی سفر پہ، لیکن فلسطین آپ کا جانا نہیں ہوا تھا، مسجد اقصیٰ آپ اس سے پہلے نہیں گئے تھے، اور یہ اہل مکہ جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم امتحان لیتے ہیں، ہم پوچھیں گے۔ ابو بکر صدیق کو جب معلوم ہوا تو وہ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اس طریقے سے مکہ والے آپ سے سوال کریں گے، تو آپ کو تو معلوم ہے، آپ تشریف لے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں مانتا ہوں آپ تشریف لے گئے ہیں، آپ مجھے ان کے دروازے بتائیے، میں وہاں کثرت سے گیا ہوں تو میں پھر تصدیق کرتا جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی جو محل وقوع ہے، اس کا جو جغرافیہ ہے، اس کے دروازے ہیں اور مختلف جو اس کی عمارت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اس وقت مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا تھا، تو آپ ملاحظہ فرما کر اس کا جواب دے رہے تھے۔ ابو بکر صدیق سن کے عرض کر رہے تھے کہ میں مانتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اہل مکہ کو ان کے سوال کا جواب مل گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اور نشانی بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قافلے کی بات بتائی۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی اور نشانی بتائیے کہ آپ نے سفر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے راستے میں ایک قافلہ تھا، اور ان کا ایک اونٹ گم ہوا تھا، اور اس طریقے سے ان کا پانی تھا، ان کے ساتھ میری اس طریقے سے بات چیت ہوئی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قافلہ آ رہا ہے، سفر میں ہے، اور آگے اس کے اس طریقے سے ایک دو اونٹ ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ بدھ کے دن مغرب سے پہلے پہنچ جائے گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قافلے کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، بدھ کے دن غروب ہونے والا تھا، قافلہ پہنچا نہیں تھا، لوگ انتظار میں تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے سورج کو روک دیا۔ یہ ایک اگلا معجزہ تھا آپ کا، سورج کو اللہ نے روک دیا، اور عصر کا وقت طویل ہوا، وہ قافلہ پہنچا۔ قافلے والوں سے لوگوں نے سوال کیا کہ تمہارا اونٹ گما تھا، اس طریقے سے تمہارے ساتھ حالات درپیش ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ ساری چیزیں جب انہوں نے دیکھ لیں اور کوئی سوال بن نہ پڑا، تو آخر میں ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ یعنی جب ہر سوال کا جواب ملا اور اب کرنے کی کوئی بات نہ رہی، تو اہل مکہ کا جو پرانا وتیرہ تھا کہ یہ تو جو بہت بڑے جادوگر ہے، اور انہوں نے قافلے پر بھی جادو کر دیا، انہوں نے سب پر جادو کر دیا، اب ان کے پاس کہنے کو یہی بات رہ گئی تھی۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی معجزات کی تاریخ میں ایک بڑا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سفر معراج کی صورت میں آپ کو عطا فرمایا۔ آج کل کے جدید اصطلاحات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاں بہت سارے امتیازات عطا فرمائے، وہاں یہ 3 امتیاز بھی اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے آپ کو ماضی کا سفر کروایا۔ ہمارے ہاں فزکس میں ایک اصطلاح مشہور ہے نا، ٹائم ٹریول کی، جس میں ماضی کا سفر بھی ممکن ہے، اگرچہ کسی نے کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے۔ صدیوں آگے کا سفر بھی ممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کا سفر کروایا، وہ صدیوں قرآن پیچھے حضرات انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اور یہ سارا کچھ، اور صدیوں آگے سفر بھی کروایا کہ جنت اور جہنم کے مناظر اللہ نے آپ کو دکھائے جو قیامت کے بعد وقوع پذیر ہونے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت کو روک دیا تھا، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ فزکس کے طلباء اس کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں جو آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت ہے کہ جب کوئی جسم روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وقت کو روک دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک ضمنی طور پہ ایک بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات تھے، معجزہ یہ ناممکن نہیں ہوتا، اس میں قوانین فطرت کار فرما ہوتے ہیں، لیکن اتنا اعلیٰ قانون فطرت کار فرما ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ تو معجزہ یہ ناممکن چیز کا نام نہیں ہے، ہاں یہ غیر معمولی چیز کا نام ہے۔
یا یوں کہہ لیں کہ ایسی چیز ہے جو عام طور پر لوگوں کے معمول میں نہیں ہوتی، لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، اور اس میں قوانین فطرت میں سے وہ اعلیٰ ترین قانون فطرت کار فرما ہوتا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ اب جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے تو سائنس کی مدد سے، اپنے مشاہدات کی مدد سے لوگ معجزات کو سمجھتے ہیں، یعنی سائنس کی مدد سے معجزات کی تفہیم ممکن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان کے لیے تو یہی چیز کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ کا فرمان جب صحیح سند کے ساتھ مسلمان تک پہنچ جاتا ہے اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دوسرے لوگوں تک ابلاغ کے لیے اگر ان چیزوں کا سہارا لیا جائے تو معجزات کی تفہیم ان سائنسی نظریات اور جدید جو علوم ہیں ان کی مدد سے بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ یعنی آج سے پہلا انسان ان چیزوں کی اس طرح تشریح نہیں کر سکتا تھا جس طرح آج کا انسان اور خاص طور پر فزکس کا طالب علم کر سکتا ہے، اگر وہ تھوڑا بہت اپنے علم کے ساتھ دین کو بھی پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ ترین معجزہ اور آپ کی حیات مبارکہ کے بلند لمحات آپ کو عطا فرمائے۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے معجزات کا پس منظر عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مشکل ترین لمحات تھے مکہ مکرمہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ آپ کو کن حالات میں عطا فرمایا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے پس منظر میں عرض کیا کہ آپ کی حیات مبارکہ کے مشکل ترین لمحات تھے، احد سے بھی مشکل دن آپ پہ گزرا تھا طائف کی صورت میں۔ قریش نے کوئی حربہ ایسا نہیں چھوڑا تو اسلام کے خلاف استعمال نہ کیا، ہر ممکن طریقے سے آپ کو تکالیف دی گئی۔ جب تکالیف آزمائش انتہا تک پہنچی تو پھر اللہ کی رحمت بھی اپنی انتہا تک پہنچی کہ اللہ نے آپ کی حیات مبارکہ کے بلند ترین لمحات آپ کو عطا فرمائے۔ اور ان بلند ترین لمحات میں تحفہ کون سا ملا؟ نماز کا، یعنی معراج کے بلند ترین لمحات وہ تھے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے، اور اللہ کی بارگاہ سے براہ راست جو آپ کو تحفہ ملا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے۔ تو عملی زندگی میں ہم اس پورے سفر سے اور ان تفصیلات سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب انسانی زندگی کے مشکل مراحل ہوتے ہیں تو انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اب اس کے بعد آسانی آئے گی۔ جتنی بڑی مشکل ہوگی آسانی اس کے بعد اتنی ہی بڑی ہوگی۔ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد فراوانی ہے۔ تو آدمی کے اوپر جتنی بڑی مشکل آتی ہے اس کے بعد آسانی اتنی ہی بڑی آتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک لمحے میں وہ مشکل گزر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 10 سال آزمائشیں گزاری ہیں، اس کے بعد 11ویں سال اللہ نے آپ کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا اور یہ بلندی عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ آزمائشوں کا دورانیہ طویل بھی ہو سکتا ہے، بہت طویل بھی ہو سکتا ہے، ہر انسان کا اپنا امتحان ہوتا ہے، اور یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے۔ تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جتنی بڑی مشکل ہوگی اتنی بڑی آسانی، اتنا بڑا انعام ہوگا۔ اور پھر آسانی میں آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ آسانی میں کرنا کیا ہے؟ نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو بندہ مومن آسانی کے لمحات میں اللہ جل جلالہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو پھر جب وہ مشکل لمحات میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آسانی میں تو اللہ کو بھول جاتا ہے، مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدردانی نہیں ہوتی کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جب یہ عافیت میں تھا تو اسے خدا یاد ہی نہیں تھا، اب جب مشکل میں پھنسا ہے اب اسے خدا یاد آ رہا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ چاہے تو ہر ایک کو بخش دے، مشکل میں بھی ہاتھ اٹھانے والے کے دعا قبول کرے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن بہرحال یہ بے وفائی کی علامت ہوتی ہے، جفا کی علامت ہوتی ہے کہ آسانی میں تو آپ اللہ کو بھول جائیں اور مشکل میں آپ اللہ کو یاد رکھیں۔ تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ ایمان رکھنا چاہیے، اور اسی امید پر انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور آسانی کے لمحات میں پھر انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نمازوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہی آج کے اس دن کا پیغام ہے کہ ہمیں مشکلات میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مشکل کے بعد اللہ آسانی عطا کرے گا، اور جب اللہ آسانی عطا فرما دے تو پھر نماز کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدریز ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔